ایسا خوبصورت و حسین چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی 12,000 لڑکیاں اسی وقت بالغ ہوگی۔ ایسا خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کے شاہی امراء کی 40 بیگمات بے خود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اور ایسا حسن لاجواب جس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ یہ حسین اور خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے خود ہو گئیں، وہ چہرہ یوسف علیہ السلام کا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام جن کے حسن کے چرچے آج بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اور آخر یہ زلیخا کون تھی جو حسن یوسف دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور اپنا شاہی وقار، عظمت، شان و شوکت سب بھول کر یوسف کے عشق میں مبتلا ہو کر بدنامی کا داغ ماتھے پر سجا لیا۔ زلیخا کا اصل نام راحیلہ بنت علیہ تھا، اور وہ وزیر خزانہ شاہ مصر کی بیوی تھی۔ بے حد حسین اور دلکش عورت تھی۔ جب شاہ مصر نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار سے خریدا اور یوسف شاہی محل میں پرورش پانے لگے، تو وقت کے ساتھ ساتھ جوانی کی منزلیں طے ہونے لگی، اور پھر یوسف علیہ السلام ایک بھرپور خوبصورت مرد کے روپ میں سامنے آئے۔ زلیخا یوسف کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی، اور اب محل میں سرعام سرگوشیوں میں یہ بات ہونے لگی کہ شاہ مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہے۔ زلیخا تک جب یہ ساری باتیں پہنچی تو اس نے شاہی امراء اور شہر کے معززین کی 40 عورتوں کو بلایا، ان کو چھری اور لیمو دے کر محل کے وسط میں بٹھا دیا۔ ادھر زلیخا کے حکم سے یوسف علیہ السلام پردے کے سامنے سے ان کے سامنے آئے تو سب خواتین دم بخود ہو کر یوسف کو دیکھنے لگی۔ زلیخا نے یہ صورتحال دیکھی تو مسکرانے لگی اور ان سب کو مخاطب کر کے کہا، یہ میرا غلام یوسف ہے، چلو اب اپنا اپنا لیمو کاٹ لو تاکہ شربت بنایا جا سکے۔ مگر عورتوں کی نگاہیں تو یوسف پر جمی رہ گئی، اور انہوں نے لیمو کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اب زلیخا کا عشق درجہ کمال تک جا پہنچا۔ اس کے دل کے گوشوں میں اب یوسف یوسف کے نام کی صدائیں گونجتی رہتی تھیں۔ ایک دن زلیخا نے یوسف کو اپنے محل خاص میں بلایا۔ جب یوسف زلیخا کے کمرے خاص میں پہنچے تو زلیخا نے محل کے ساتھ دروازے بند کرا دیے۔ اب کمرے میں یوسف اور زلیخا اکیلے تھے۔ کمرے میں ایک بت موجود تھا جس کی آنکھیں ہیرے کی تھی اور وہ چمکتی تھی، یوں لگتا تھا کہ بت دیکھ رہا ہے۔ زلیخا نے اس بت کے منہ پہ کپڑا ڈال رکھا تھا۔ اب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور بت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، بت کے منہ پہ کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ زلیخا بولی، یہ میرا خدا ہے، میں اس کی پوجا کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آ رہی تھی، تبھی میں نے اس کا منہ چھپا دیا۔ زلیخا نے جب یہ کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم نے تو اپنے خدا کا منہ شرم کی وجہ سے چھپا دیا ہے، مگر میں اپنے خدا سے کس طرح اپنا منہ چھپا سکتا ہوں جو میری رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور خدا را مجھے گناہ کی دعوت نہ دو۔ مگر زلیخا پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سر پر کفن لپیٹ کر محبت کی آگ میں کود چکی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور بولی، دیر نہ کرو، فوراً آ جاؤ۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تمہارے شوہر نے مجھے اپنے محل میں بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہے، میں اس پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ مگر زلیخا جذبات و شہوت میں بری طرح ڈوب چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یوسف کسی طرح بھی مائل نہیں ہو رہا تو اس نے اٹھ کر یوسف کو اپنی طرف کھینچا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال جرأت، زور نبوت اور عصمت کی پختگی سے کام لیتے ہوئے اپنا دامن چھڑایا اور باہر کی جانب بھاگے۔ اب اللہ کی قدرت کا نظارہ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام جس بند دروازے کے پاس جاتے وہ کھل جاتے۔ اب یوسف علیہ السلام آگے آگے اور زلیخا ان کے پیچھے پیچھے۔ اسی بھاگ دوڑ میں زلیخا نے یوسف کا دامن پکڑ کر پیچھے سے کھینچا، اور اسی وقت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو اس کے باہر شاہ مصر کھڑا تھا۔ شاہ مصر نے یہ منظر بڑی حیرت، تکلیف اور صدمے کی کیفیت میں دیکھا۔ اب زلیخا بھاگ کر شاہ مصر کے پاس آ پہنچی اور بولی،
اس غلام کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرے؟ یا تو اسے سزا دے کر قید کیا جائے یا دردناک طریقے سے مار دیا جائے۔ یہ گفتگو سن کے حضرت یوسف علیہ السلام بولے، میرے مالک، میں آپ کا خریدا ہوا غلام ہوں، میری یہ جرت اور ہمت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں۔ میری مالکہ نے مجھے خود دعوت گناہ دی ہے۔ زلیخا نے جب یوسف کی گفتگو سنی تو بولی، یہ غلام بدنیت ہے۔ شاہی مصر اب ان دونوں کی گفتگو سن کر حیران ہو رہے تھے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ بالآخر وہ یوسف کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، یوسف، تم اپنی پاک دامنی کا گواہ پیش کرو۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، اگر آپ میری صداقت کی گواہی لینا چاہتے ہیں تو اس پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے سے لیجئے۔ اس پر عزیز مصر بولا، یہ دودھ پیتا بچہ بھلا کس طرح بول سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، جو اللہ مجھے گناہ سے بچا سکتا ہے وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے 4 ماہ کے بچے کو بولنے کی قدرت عطا کر دے۔ عزیز مصر پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے بچے کے پاس آئے اور پوچھا کہ کون قصوروار ہے؟ بچہ با آواز بلند بولا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کیا ہے، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچے ہیں۔ یہ سن کر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر پر جب یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوگی تو عزیز مصر نے بڑے غصے سے زلیخا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری حرکت ہے، یہ غریب بے خطا ہے۔ پھر یوسف کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یوسف، اس بات کو اب جانے دو اور کسی پر ظاہر نہ کرنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ افسانہ بن جائے اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر زلیخا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کرو، یہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی زلیخا کا عشق کم نہ ہوا بلکہ وہ تیز تر ہو گیا اور وہ دن رات اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے منصوبے بنانے لگی، مگر جب وہ کسی طرح بھی اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو وہ ایک دن عزیز مصر کے پاس آئی اور بولی کہ آپ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیں، جس پر عزیز مصر نے زلیخا کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا کہ جب یوسف کا گناہ ثابت ہی نہیں ہوا ہو سکا تو میں کس طرح اسے قید کر دوں؟ جس پر زلیخا کے چچا زاد بھائی نے زلیخا کی بات کی حمایت کرتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ یوسف کو 1 یا 2 ماہ کے لیے قید کر دیا جائے تاکہ زلیخا کو بدنامی سے بچایا جا سکے اور اس واقعے سے جو رسوائی ہو رہی ہے اسے کم کیا جائے۔ چنانچہ عزیز مصر نہ چاہتے ہوئے بھی یوسف کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے یہ قید خانہ اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے جس طرف مجھے زلیخا بلا رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 12 سال تک قید رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قائم کردہ حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی وسوسوں اور گناہ کی ترغیب دینے والے کاموں سے بچا کے رکھے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔